السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں، سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ بندے جن کو اللہ جل شانہ نے دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرمایا ہے، رحمان کے بندے، رحمان کے محبوب۔ ایک ایک صفت ایسی ہے اگر زندگی میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ ان صفات کا تذکرہ پہلے سے گزر چکا ہے، جس میں سے پہلی صفت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، یعنی ان کی دل کی گہرائیوں میں یہ بات جاگزی ہوتی ہے کہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب انسان کے تصور میں یہ بات بیٹھ جائے تو جو بھی نعمت اس کے پاس ہوگی اس پر اس کو تکبر نہیں ہوگا، کبر نہیں پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ تواضع اور عاجزی بڑی پسند ہے۔ من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ کتاب المغازی بخاری شریف کے اندر جہاں بدر کا بیان ہے، غزوہ بدر کا جہاں بیان ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو جہل کے سر کاٹنے کا بیان بھی ہے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ہے، اور ایسا فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بہت آگے تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے موت کے وقت یوں کہا ہے کہ میں بنو اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن وہ وقت ایمان قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، اس کو وقت غرغرہ کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرعون ہے ابو جہل، تو ان کا سر کاٹنے کے لیے عبداللہ بن مسعود تشریف لائے۔ عبداللہ بن مسعود، ابو جہل تکبر میں سب سے اوپر درجے پہ ہے، اور اب تواضع میں، عجز میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اٹھے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں، تو عبداللہ بن مسعود اٹھے رضی اللہ عنہ، انتہائی متواضع۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور اس کے سینے پہ پاؤں رکھا اس کا سر کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا هل من فوق رجل قتلتموه، هل من فوق رجل قتلتموه، میرے سے بھی کوئی بڑا آدمی ہے جس کو تم نے مارا ہو؟ یہ موت کے وقت اس کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انتہائی متواضع شخص، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ متواضع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور سب سے بڑا متکبر انسان ابو جہل۔ حیرت ہے، اللہ کی عجیب شان ہے، سب سے زیادہ متواضع شخص اس کے سینے پر پاؤں رکھتے ہیں اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ اور بھی اصحاب کرام تھے، سب متواضع ہیں، سب عاجز ہیں، یقیناً اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں،
لیکن یہ ان میں بلند پایا ہے، بلند مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو دل کی گہرائیوں میں تصور جاگزیں ہو جائے کہ جو کچھ نعمت ہے میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو یہ دفع شر یا رفع شر کی بات کرتے ہیں۔ یہ جاہلوں سے جہالت کا معاملہ نہیں کرتے، ان جیسے جہالت کو اختیار نہیں کرتے۔ وہ گالی دیتا ہے یا آگے سے گالی نہیں دیتے، ان جیسے جاہل نہیں بنتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے تہجد میں رات گزارتے ہیں، قیام میں، سجدے کی حالت میں، تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگ، ان تمام نیک اعمال کرنے کے بعد اگلی صفت جو قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کا آج کی نشست میں اس کی تشریح ہے یا اس کی وضاحت ہے، والذین یقولون، وہ لوگ جو اتنے صفات والے ہیں، رات سجدے میں گزارنے والے، قیام میں گزارنے والے، اور جن کی دل کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت اتری ہوئی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب دور کر دے ہم سے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں صفات سنا رہے ہیں، ہمیں یہ دعائیں مانگنی ہوں گی اپنے رب سے، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ ان عذاب جہنم کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب پوری تباہی ہے۔ غراما کا معنی ہے چمٹنے والا، چپکنے والا، مفسرین نے ترجمہ کیا ہے پوری تباہی۔ ایمان بھی ہے، نیک اعمال کا اہتمام بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، اس کے باوجود بھی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے کہ بندہ کبھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے کہ مجھے میرا عمل جنت میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جب انسان اپنے عمل پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اس کے دماغ میں خناس آ جاتا ہے کہ میرا عمل بہت اچھا ہے جس کے سبب سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کی صفات سنائی ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، دوسرا ترجمہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبہم وجیلہ، لیکن ان کے دل سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ ہم نے یہ جو نیک اعمال کیے اگر ان میں اخلاص نہ ہوا تو عمل کی قیمت نہیں لگے گی۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں نیک اعمال کرنے والے۔ اس آیت کے نزول پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، هو الذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر، اے اللہ کے رسول یہ جو ڈرتے ہیں لوگ، کیا یہ لوگ زنا کرتے ہیں ساتھ ساتھ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا یا بنت الصدیق، ہرگز ایسا نہیں ہے اے صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکنہ الذی یصلی ویصوم ویتصدق ویخاف اللہ عز وجل، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ صدقہ دیتے ہیں، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ عمل کی کیا قیمت اللہ کے ہاں لگے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص پیدا ہونے کے بعد سجدے میں چلا جائے، ولادت کے بعد، ممکن نہیں ہے ایسے، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص سجدے کے بعد ولادت کے بعد سجدے میں چلا جائے اور پوری زندگی سجدے میں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی سر نہ اٹھائے، موت آئے گی تو لحقرہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس عمل کو حقیر سمجھے گا کہ اللہ کی عظمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، ان کی عطائیں کہیں زیادہ ہیں۔ ایک اللہ کی عظمت ہمارے سامنے اس دنیا میں ہے، ایک برزخ میں کھلے گی، قبر میں، وہ اللہ کی عظمت اور اس کی عطا اور اس کی قدرت کی عجیب شان کھلے گی جو ہم نہیں جانتے، اور ایک اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کی عطا اور اس کی شان میدان حشر میں کھلے گی، وہ اور شان ہوگی اللہ کی۔ لحقرہ، وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا،
تو اپنے عمل پہ گھمنڈ کیسے کرے گا، ناز کیسے کرے گا؟ اس لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں، یعنی عبادت میں رات گزارتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، لیکن سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ کیا رات بھر انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرما دی ہے، یہ لوگ اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ انسان کے عمل کو اکارت فرما دے، انسان کو احساس بھی نہ ہو۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم، اور اس طرح آپس میں اونچی باتیں نہ کرو، اس طرح اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو، ان کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کسی عمل کی قیمت نہیں لگتی۔ اسی طرح اگر کسی عمل پر احسان جتلا دیا جائے، کسی پر، اور کتنا اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم لوگ اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ باطل نہ کرو۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، خدا نہ خواستہ ایک احسان کا جملہ نکل گیا کہیں پہ، اچھا زندگی میں کہیں پر 40 سال کسی پر احسان کیا، اللہ کے لیے کیا، ایک جملہ بول دیا اگر احسان کا کہ ہم نے تیرے پر کیا کیا احسانات کیے، بس احسان جتلا دیا، وہ 40 سال کا عمر صفر ہو چکا ہے، زیرو ہو گیا، کوئی قیمت نہیں اللہ کے یہاں۔ ہم کیسے عمل کر کے ناز کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اور پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہوا کہ جہاں پر سددوا وقاربوا وابشروا، سیدھے رہو، خوشخبری لے لو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت احدا عمله، کسی انسان کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، ہاں مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اللہ کے فضل سے جنت میں جانا ہوگا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہے، ہمارا عمل اس کی قیمت نہیں بن سکتا۔ کیسے قیمت بن سکتا ہے؟ ہم کس عمل کے بھروسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ کس عمل کے بھروسے کہیں گے؟ کس عمل کی قیمت ہے اللہ کی رؤیت، دیدار الہی؟ کس عمل کی قیمت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے ہم عطا کریں گے؟ کس عمل کی قیمت ہے سلام قولا من رب الرحیم، جب ملائکہ سلام پیش کریں گے؟ ہمارا کوئی بھی عمل نہیں جس کی قیمت یہ جنت بن سکے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ دوسری بات جو بسا اوقات طبیعتوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے انسان اپنے عمل کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک اللہ والوں کا قول ہے کہ جو آدمی یہ سمجھ کر عمل کر رہا ہے کہ مجھے میرا عمل جنت میں لے جائے گا، وہ فضول کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور جو شخص اس امید پر اعمال کو چھوڑے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ رحیم رب ہے، یہ جھوٹی امیدیں باندھ رہا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نفس کی حقیقت کو جانے اور موت کے بعد والی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور بیوقوف انسان وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرے اور امید اللہ سے رکھے، یہ بیوقوف انسان ہے، جھوٹی امیدیں باندھنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا بسا اوقات اپنے عمل کی حقارت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
انسان کہتا ہے میرے عمل کی کیا حیثیت، میری نماز کی کیا حیثیت، میرے سجدے کی کیا حیثیت، میرے زکوٰۃ کی کیا حیثیت؟ تو علماء فرماتے ہیں دو انتہائی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پہ بھروسہ کرے، ایک انتہا یہ ہے کہ اپنے عمل کو حقیر سمجھنے لگے. دونوں باتیں غلط ہیں. کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھ سکتے جس کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے. ایک اللہ والوں کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرے جب سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں برے خیالات، دل میں شہوانی خیالات، سجدے میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات، بہت برا سجدہ ہے میرے سجدے کا کیا فائدہ؟ اللہ والے سمجھ گئے کہ اپنے عمل کو حقیر سمجھ رہا ہے. بسا اوقات طبیعت میں یہ بات ہم سب کے میں اندر پیدا ہوتی ہے، میرے عمل کی کیا حیثیت، یہ میں نے نماز پڑھی اس کی کیا حیثیت، میں نے اگر سبحان اللہ کہہ دیا اس کی کیا حیثیت، میں نے اگر اللہ سے استغفار کر لیا اس کی کیا حیثیت، میں نے اگر صدقہ دے بھی دیا تو اس کی کیا حیثیت. حقارت یہ شیطان قلوب میں پیدا کر رہا ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق کو آپ نے حقیر کیسے سمجھا؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا نیک عمل، اس کی حقارت کی اجازت نہیں ہے. تو وہ اللہ والوں سے کہہ رہے تھے کہ میرا سجدہ بہت برا ہے، میں بڑا حقیر ہوں، سجدہ بڑا گندا ہے میرا، کیسے سجدوں کا کیا فائدہ؟ تو اللہ والوں نے بڑی عجیب بات کہی. کہنے لگے اچھا یہ بڑا گندا سجدہ ہے، ہاں یہ تو اللہ کو نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے یار میں بھی بڑا گندا آدمی ہوں، تم ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کر لو. وہ آدمی فوراً گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں حضرت یہ نہیں ہو سکتا، چاہے کیسا بھی سجدہ ہے آپ کو میں نہیں کر سکتا، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. کہنے لگے بس کیا تجھے اس کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے تجھے توفیق دے رکھی ہے، تیری یہ پیشانی اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکتی. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جن کی پیشانی اللہ کے غیر کے سامنے جھکتی. کیا اس کی ہمارے اوپر رحمت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کر دیا. کیسے ہم اس جگہوں سے واپس آتے جن کے کروڑوں دیوتا ہے، جن کے بندر دیوتا ہے، جن کا خدا ان کی گائے ہے، جن کا خدا ان کا سانپ ہے. کیسے ہم وہاں سے باہر نکلتے؟ کون ہمیں وہاں سے نکالتا؟ ان شرک کے اندھیروں میں اور ظلمت میں اور تاریکی میں اور بدبو میں کہاں سے واپس آتے؟ کتنا اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، کتنا انعام ہوا کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. بہت بڑی نعمت، دنیا ما فیہا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کہنے لگے سجدہ مجھے کر دو. وہ گھبرا گیا، کہنے لگے حضرت سجدہ نہیں ہو سکتا آپ کو. فرمانے لگے کہ یہ جو کیفیت ہے دل کے اندر، چاہے سجدہ کسی درجے کا کیوں نہیں ہے، کہ میری پیشانی اللہ کے سامنے، اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ٹک سکتی، اس سجدہ یہ بہت قیمتی سجدہ ہے، اس کی حقارت نہ کرو. اس لیے کسی عمل کو انسان حقیر نہ سمجھے. دو انتہائی ہیں، ایک ہے عمل پہ بھروسہ نہ کرنا، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ عمل کو حقیر نہ سمجھنا، عمل کو حقیر سمجھنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا، جب بھی نیک عمل کی توفیق ملے اس کے بعد شکر ادا کرنا. الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. اور جو عمل کی کوتاہی ہو گئی اللہ نے تلافی کے لیے استغفار دیا، ساتھ ہی دوسرا جملہ بول دینا استغفر اللہ، اے اللہ میں کمزور ہوں، گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندے جا، تیرا عمل کیسے کیوں نہیں تھا، جب تو نے شکر ادا کر دیا اور گناہوں سے معافی مانگ لی، چل ہم نے تیرا عمل قبول کر لیا. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے عملوں کے بعد شکر گزاری ہو اور عملوں کے بعد استغفار ہو، اور اس امید پر کبھی نہ رہا جائے کہ ہم گناہ کا کام کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلے بھی جائیں تو کیا ہوگا، کیا ہوگا تھوڑی دیر کے اگر چلے بھی جائیں. اللہ اکبر، ان عذابها کان غراما. اگلی بات اللہ نے اس کو ہمیں سنائی. کبھی حاشا خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں تو کیا ہوگا. انہا ساءت مستقرا ومقاما. یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بات سنائی. جہنم ہمیشہ کے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے.
ایمان والوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. جہنم اتنی دور ہوگی، آہٹ بھی نہیں سنیں گے. ورنہ جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کا صرف چیخنا چلانا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز دوسروں کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں روایت کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو ایک صندوق، لوہے کے صندوق میں میخیں لگا کر بند کر دیا جائے گا، پھر جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جائے گا. اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لہم فیہا زفیر، وہ چلائیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پکار سننے والا نہیں ہے. اس لیے جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت سارے عملوں سے نکلنا ہوگا، برے عملوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. آدمی اس بھروسے پر برا عمل نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. من قطع میراث وارثہ، جو شخص کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے، جو شخص کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے، قطع اللہ میراثہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وہ میراث جو جنت میں ہے اس سے محروم کر دیں گے. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آدمی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک سزا پوری نہ کر لے. تو کوئی آدمی اس امید پر رہ جائے کہ وہاں سزا ہوگی تھوڑی سی پوری کر لیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، نہ اس امید پر نہیں رہنا. اس لیے کہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ تھوڑی دیر کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات کے بارے میں ہمیں اتنا حساس بنایا. کاش ہمارے معاشرے میں چیز پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ جو لوگوں سے قرض لینا یا مال لینا پھر واپس نہ کرنا، اللہ اکبر. ایک وہ شخص جس نے قرض لیا ہے کسی سے اور وہ واپس کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، کوشش اور سعی میں ہے، وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص قرض لے واپسی کا اس کا حتمی ارادہ ہو، میں واپس کرنے کا حتمی ارادہ رکھتا ہو، اس لیے قرض اس نے لیا کہ میں واپس کروں گا، اس کی سعی اور کوشش میں ہے، حالات اجازت نہیں دے رہے، ضرورتیں ایسی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کوشش میں لگا ہوا ہے. موت اگر آ گئی کل قیامت کے دن اللہ اس کا قرض خود ادا کر دیں گے. یہ محدثین نے واضح لکھا ہے احادیث کی تشریح میں. لیکن جو شخص قرض لے کر قرض واپس نہ کرے اگر، اور کہتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہوگا میں برداشت کر لوں گا، کیا ہوا وہیں دیکھ لیں گے، جنت میں تو سبھی چلے جائیں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی جگہ، جنازگاہ جہاں مدینہ المسجد نبوی شریف کے پاس جو جنازگاہ تھی وہاں تشریف فرماتے ہیں. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی پہ سے ہاتھ رکھا، وَيَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، جیسے کوئی آدمی پریشانی میں رکھتا ہے ہاتھ، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ما نزل من التشدید، کتنا سخت اللہ کا حکم نازل ہوا ہے. حضرات صحابہ کرام احترام اور ادب کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، اس لیے کوئی بات اس موقع پر نہیں فرمائی. اگلے دن پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بہت سخت حکم نازل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ. دیکھیں ہمیں یہ ارشادات پورے یقین سے سننے چاہیے، ساری باتیں برحق ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے حالات دیکھ رہے تھے. لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں ہے. شہادت آخری درجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ بندہ جنت پہ پہنچ جاتا ہے. لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے، وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرضہ ہو، ما دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے. اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا شہادت سے بڑھ کر؟ اور آدمی اس موقع پر یہ کہے
کہ میں تھوڑی سی سزا برداشت کر لوں گا پھر چلا جاؤں گا، کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما، جہنت ہمیشہ کے اعتبار سے بھی، ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت سخت جگہ ہے، و مقاما، تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بہت سخت جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایمان عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے، وہ تمام نیک عمل کرنے کے باوجود اپنے نیک عمل پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے، اور نیک عمل کو حقیر بھی نہیں سمجھتے، نیک عمل کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، اور نیک عمل کے بعد استغفار کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں دعا اپنے دعاؤں میں شامل کرنی ہوگی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عربی میں یاد ہو جائے بہت اچھی بات، اردو میں دعا مانگ لیا کرے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب دور کر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔